إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ذکر کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت جو تیار کی ہے اس میں ایمان والوں کے لیے کون کون سی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو نافرمان لوگوں کے لیے، کفار و مشرکین، باغی اور سرکش لوگوں کے لیے اپنا عذاب جہنم کی صورت میں تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ ہوگا۔ یقیناً خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ رب العزت کی جنت کا مالک بن گیا، اور بدبخت ہے وہ انسان جو جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو قرآن کریم میں بار بار اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ ایمان والو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا دو۔ وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس پر بڑے ہی سخت دل اور بڑے ہی زور آور فرشتے اس پر مقرر ہوں گے۔
اللہ رب العزت جو ان کو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو صرف وہی کرتے ہیں جن بات کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف انسان پر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے، بلکہ اس کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرنی ہے۔ اگر اس کے سامنے اس کی بیوی، اس کے اولاد، اس کے افراد خانہ میں سے کوئی بے نماز ہے، بے دین ہے، بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے، عورتوں میں سے بے پردگی کا مظاہرہ کرتی ہیں، تو ان کو کہنا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا اس گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے، تاکہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اپنا بھی جواب دینا پڑے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اللہ رب العزت پوچھیں گے تو نے ان کو کیوں نہیں سمجھایا؟ یقیناً جہنم جو ہے یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے اور ایسا عذاب اور کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کی جو دعا ذکر کی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان اپنے رب سے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کی آگ کو دور ہٹا دے، ہمیں اس سے بچا لے، اس لیے کہ اس کا عذاب تو بڑا ہی چمٹنے والا ہے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کے اعتبار سے بہت ہی برا مقام ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ جو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے عذاب تیار کیے ہیں، کوئی بھی انسان ان کو چیلنج نہیں کر سکتا اور برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جنت اور جہنم کی آپس میں تکرار ہوئی۔ جنت کہنے لگی میرے اندر غرباء، مساکین قسم کے لوگ، ایمان والے آئیں گے۔ جہنم کہنے لگی میرے اندر سرکش، باغی، متکبر، اللہ کے نام فرمان جو ہیں وہ میرے اندر آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جنت تو میری رحمت ہے، جو لوگ میری فرما برداری کریں گے ان کو میں تجھ سے نوازوں گا، اور اے جہنم تو میرا عذاب ہے، جو میری نافرمانی، سرکشی، بغاوت کریں گے میں اس کو تیرا ایندھن بنا دوں گا اور وہ تیرے اندر جلیں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس بات پر مومن کا یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی پیدا کر دی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ موجود ہے، کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کی اس قدر آبادیں اور اتنی بڑی ہوگی کہ 70,000 لگامیں اس کو ڈالی ہوئی ہوں گی، 70,000 لگاموں کے ساتھ اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے جو ہیں وہ اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ تقریباً 4 ارب 90 کروڑ فرشتہ جو ہے وہ صرف جہنم کو کنٹرول کر رہا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے قرآن کریم میں بار بار بندوں کو سمجھایا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تم کو دہتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ دہتی ہوئی آگ میں نے تم کو اس سے ڈرایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ہم اس کو ڈالیں گے، بڑے بڑے اس کے شعلے ہوں گے۔ ابو لہب کا ذکر آیا اور باقی نافرمانوں کا انجام بھی یہی ہوگا۔ اور کتنے بڑے شعلے ہوں گے؟ ایک تیسرے مقام پر قرآن نے ذکر کیا ہے اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، کہ جہنم کی آگ کے شعلے ہماری آگ کے کوئلوں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ جو
جہنم کی آگ کے ایک ایک شعلہ ہوگا اور ایک ایک انگارہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کا اتنا خوف زدہ ہوگا. کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعی. ہرگز نہیں، یہ جو تپتی ہوئی آگ میں جہنم میں جانے والا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جب آگ میں جائے گا اس کی پیشانی اور اس کی ساری جلد جو ہے وہ ساری کی ساری اتر جائے گی اور پھر وہ اس کو پکارے گی جو حق سے منہ پھیرنے والا تھا اور پیٹ پھیر کر جانے والا تھا، اور وہ جس نے اپنا مال جمع کیا اور اس کو سنبھال کے رکھا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، یہ جہنم کی آگ اس کو جلائے گی اور اس کو پکڑے گی. صحیح بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ سخت ہے. جہنم کی آگ یعنی دنیا کی آگ 1 گنا ہے اور جہنم کی آگ 70 گنا ہے. آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی آگ کو کوئی ہاتھ لگانے کی ضرورت کرتا ہے؟ کوئی اپنے ہاتھ پر آگ کا انگارہ، آگ کا کوئلہ اور شعلہ رکھنا گوارا کرتا ہے؟ یا اتنی اس کے اندر قوت طاقت ہے کہ ایک شعلہ آگ کا اپنے ہاتھ پر نہیں رکھ سکتا، اپنا پاؤں اس کے اوپر نہیں رکھ سکتا؟ اور جہنم کی آگ جو ہے وہ اس سے 69 گنا زیادہ سخت ہوگی. جہنم کی آگ یعنی اس کی اتنی حدت، اتنی شدت اور اتنی زیادہ اس کی اندر تپش اور حرارت ہوگی کہ کوئی بندہ اس کے متعلق یہ سوچ بھی نہیں سکتا اور گمان بھی نہیں کر سکتا وہ کتنی سخت ہوگی. جامع ترمذی کی روایت میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو 1000 سال جلایا، وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال مزید جلایا، پھر وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 سال اور جلایا، وہ سیاہ ہو گئی. اب جو جہنم کی آگ کی موجودہ صورتحال ہے وہ بالکل سیاہ اندھیری کی طرح ہے. جو اس میں جائے گا وہ کہاں نظر آئے گا؟ اتنی خوفناک جہنم کی آگ، اور اس کی گہرائی کتنی ہوگی جہنم کی آگ کی. صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ایک کچھ گرنے کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے. آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول ہمیں تو کوئی پتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں یہ آواز کس چیز کے گرنے کی ہے. آپ نے فرمایا 70 سال پہلے ایک پتھر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں گرایا تھا، 70 سال پہلے. آج وہ جہنم کی آگ کی تہہ میں پہنچا ہے تو آج یہ اس کی آواز آئی ہے. اندازہ کریں کہ کتنی باری سے باری چیز، دنیا کی بلند و بالا کسی عمارت سے، کسی بلند و بالا پہاڑ سے آپ ایک چھوٹی کلو آدھا کلو کی چیز وہ گرا دیں تو اس کے نیچے آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آسمان سے ہی کیوں نہ گر جائے، نیچے آنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ یہ بہت بڑا ایک پتھر جو ہے، اور وہ چھوٹا پتھر نہیں، وہ بہت بھاری پتھر اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینکا اور وہ 70 سالوں میں جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے. کہاں ہماری سوچ، کہاں ہماری سوچ جواب دے جاتی ہے کہ وہ کتنی گہرائی ہوگی. دنیا کے پمائش کرنے والے، دنیا کے حساب دان کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی اس کی گہرائی ہوگی. اللہ رب العزت ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ قرآن کے اندر اور کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے ہمیں اس کی حقیقت بتا دی ہے تاکہ ڈر جاؤ، ایمان والو ڈر جاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. جہنم کی آگ کے اندر جو چلے جائیں گے ان کا انجام کیا ہوگا، اور جہنم کی آگ میں جا کر ان کا کھانا کیا ہوگا. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. اللہ رب العزت فرماتے ہیں زقوم کا درخت
गुनाहगारों का ये खाना होगा। ये तांबे, जिस तरह तांबे को पिघला दिया जाए उस तरह का हो जाएगा, और पेट के अंदर जब जाएगा अंकड़ियों को काट देगा, और सारे के सारे जिस तरह अंकड़ियां जो है वो गल सड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, खोलते हुए पानी की तरह ये तांबे का पानी जिस तरह होता है ये जहन्नम के अंदर लोगों को दिया जाएगा। और फिर आप एक हदीस में ये भी आता है कि एक कतरा अगर इस ज़क़ूम का जमीन पर आ जाए, जमीन की सारी खूबसूरतियों को खत्म करके रख दे, मिटा दे, खत्म कर दे, वो जहन्नमियों को खिलाया जाएगा। किसी जगह अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है कि कांटेदार खाना इनको खिलाया जाएगा। किसी जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में जिक्र किया है कि कांटे जो है ये खाएंगे, अपने हलक के अंदर वो फंस जाएंगे और पानी मांगेंगे अल्लाह से। अल्लाह जहन्नमियों का पीप इनको पानी की जगह अता करेगा। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम वला तामुन इल्ला मिन गिस्लीन। आज जहन्नम के अंदर ना कोई दोस्त होगा और जहन्नमियों के पीप के अलावा इनको कोई मशरूब भी नहीं मिलेगा। आज हमें नफरत आती है, किसी का जख्म देख लें उससे घिन आती है, तबीयत पर असर होता है, कोई अपने मुंह पर रुमाल रख लेता है, कोई मास्क लगा लेता है, नफरत होती है, जख्म के ऊपर मक्खी बैठी हुई हो, तकलीफ ज़हनी तौर पे होती है। वो दिन कैसा दिन होगा और वो जगह कितनी बुरी जगह होगी जहां जहन्नमियों के जख्मों से निकलने वाला पीप इस दुनिया में जो शहजादा था, दुनिया में मालदार था, दुनिया में जागीरदार था, दुनिया में सरमायादार था, दुनिया में लोगों का हुक्मरान था, दुनिया में कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे आला रब हूं, इसको जहन्नमियों का पीप बनाया जाएगा। अल्लाह हमें ऐसी जहन्नम की आग से महफूज करे, अल्लाह हमें जहन्नम की आग से पनाह अता कर दे, अल्लाह हमें इस तरह के खोलते हुए पानी से और पीप से महफूज फरमाए। इतना बड़ा अज़ाब जहन्नम के अंदर क्या कैफियत होगी। युसब्बु मिन फौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम युस्हरु बिही मा फी बुतूनिहिम वल जुलूद वलहुम मकामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। अल्लाह फरमाते हैं खौलता हुआ पानी इनके सर के ऊपर डाला जाएगा, जो कुछ इनके पेटों के अंदर होगा वो उसकी वजह से पिघल कर सब कुछ बाहर आ जाएगा। जिस्म की जिल्द, ये स्किन सारी की सारी उतर जाएगी और उसमें जहन्नमियों के लिए लोहे के गुर्द होंगे जो मारे जाएंगे। जब कभी यहाँ से ये निकलने की कोशिश करेंगे दोबारा फिर इस बाती में इनको डाल दिया जाएगा और कहा जाएगा आज जलने के अज़ाब का मजा चखो। हजरत समरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, सही मुस्लिम में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की जो आग है किसी को आग घुटनों तक घेरेगी, किसी को टखनों तक, किसी को घुटनों तक और किसी को कमरबंद तक घेरेगी, किसी को कंधों तक, किसी को हंसली तक। जहन्नम की आग जो है वो घेरा किए हुए होगी, यानी इसको जला रही होगी, हर तरफ चीखो पुकार ही होगी। आज बचाने वाला कोई नहीं होगा। दुनिया में किसी बिल्डिंग में, किसी प्लाजे में, किसी टावर में आग लग जाए, दौड़ने वाले दौड़ते हैं, रास्ते खुले होते हैं, निकल जाते हैं, कोई छत से छलांगे लगाकर अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करते हैं, रेस्क्यू वाले आकर उसके ऊपर पानी डालते हैं, लोगों को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन आज जहन्नम की आग में कौन इनको बचाएगा? आज कौन इनका सहारा बनेगा? आज कौन यहाँ से निजात दिलाएगा? आज कौन इनके ऊपर पानी डालेगा? आज कौन जहन्नम का रास्ता खोलेगा? आज कौन निकलने के लिए इनको आवाज देगा कि बाहर आ जाओ? आज ये किस दरवाजे से भाग कर बाहर निकलेंगे? सब कुछ बंद, कोई रास्ता नहीं। जहन्नम के अंदर इतना खौफनाक मंजर, चीखो पुकार और सबसे कम आदाब वाला जो जहन्नमी होगा। गुज़श्ता खुतबा जुमा में जिक्र किया था कि सबसे अदना जन्नती को भी अल्लाह 10 मुल्कों बादशाहों के बराबर अल्लाह
جنت میں جگہ عطا کر دیں گے، لیکن سب سے کم تر عذاب والا جو جہنم میں ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جہنم کے اندر سب سے کم تر عذاب والا وہ شخص ہوگا کہ جس کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، آگ کا جوتا اور آگ کے تخمے ہوں گے، اور اس کی حدت اور شدت اتنی ہوگی، جوتا پاؤں میں پہنا ہے، دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیا چولہے پر کھول رہی ہوتی ہے۔ تجربہ کرنا ہے تو ہنڈیا کے کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال کر تو دیکھیں، یہ اس 70 گناہ میں سے 1 گناہ دنیا کی آگ کی پکا ہوا پانی ہے، وہ 70 گناہ ہے، یہ 1 گناہ ہے۔ اس کا اندازہ کریں تو اس کا دماغ صرف جوتے کی وجہ سے کھول رہا ہوگا اور یہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ سب کا عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کو تو سب سے کم تر عذاب دیا جا رہا ہوگا۔ کون ہے جو برداشت کرے جہنم کی آگ کا جوتا پہن سکے؟ وہ کون ہے جو جہنم کی آگ کے تسمے اس کے پاؤں پر باندھے جائیں اور اس کو اس کا شکار بنا دیا جائے، اور پھر اس دن ہر طرف چیخو پکار، ہر طرف اپنی ہی اپنی بڑی ہوئی ہوگی، کوئی کسی دوسرے کو بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی دوسرے کا خیال کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا پھر جب اللہ تعالیٰ موت کو لائیں گے جنت اور جہنم کے درمیان، آواز دینے والا آواز دے گا، اور دیکھ لو یہ موت جو دنیا میں آتی تھی، لوگوں کو موت آتی، کئی مصیبتوں سے نجات پا جاتے، کئی بیماریوں سے نجات پا جاتے، کئی ایسے جن کے گھر والے تنگ ہوتے تھے وہ نجات پا جاتے۔ آج یہ موت کو ذبح کیا جا رہا ہے سب کے سامنے۔ آج کے بعد جنتیوں جنت میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی، جہنمیوں تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ اہل جنت اللہ کا شکر کریں گے، یا اللہ آج ہمیشہ کی زندگی مل گئی، آج اس کے بعد موت آنی ہی نہیں۔ اور دنیا میں ہمیں کہہ دیا جائے کہ تمہیں موت نہیں آئے گی تو لوگ سمجھیں گے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن دنیا میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا، ہر ایک کو موت آنی ہی آنی ہے۔ جنت میں کہہ دیا جائے گا آج موت کسی کو نہیں آئے گی، ان سے بڑا کچھ نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، اور پھر وہ جہنم میں چل رہے ہوں گے پریشان، آج کیا بنے گا، آج تو اس کے بعد تو موت سے چھٹکارا بھی نہیں ہو سکتا، اس کے بعد تو ہمیں نجات بھی نہیں مل سکتی۔ قرآن نے ذکر کیا ہے والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، پھر جہنم کی آگ سے نجات کا کوئی راستہ نہیں، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، یا وہ مر ہی جائے مرنے کا راستہ بھی نہیں، عذاب کم نہیں ہوگا۔ ہم نشکرے لوگوں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، اس میں چیخو پکار کر رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے۔ چیخو پکار کر کے اپنے رب سے یہ کہہ رہے ہوں گے اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے، اللہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جہنمی جہنم میں چل رہے ہوں گے، جہنم کا جو سربراہ فرشتہ مالک ہے اس کو کہیں گے مالک اپنے رب کو کہہ دے ہمارا کوئی حل نکال دے، ہمیں یہاں سے نجات مل جائے۔ مالک بات نہیں سنے گا، 40 سال تک پکارتے رہیں گے، 40 سال کے بعد کہے گا اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی جائے گی، تم یہاں ہی رہو گے، پھر اپنے رب کو پکارنا شروع کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی زندگی کے برابر وہ پکارتے رہیں گے، اتنے سال پکارتے رہیں گے، پھر اللہ جواب دیں گے بکواس بند کرو، دفع ہو جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آج تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا، تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہو گے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب
ہمیں یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے، ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کریں گے، دنیا میں جا کر جو پہلے برے عمل کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، آج کے بعد جا کر نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، زکات دیں گے، حج کریں گے، صدقہ خیرات کریں گے، نیک اعمال سارے کے سارے کریں گے، قرآن پڑھیں گے، تیرے دین پر عمل کریں گے، تیرے رسول کی اتباع اور اطاعت کریں گے، اس بات کا اس دن تذکرہ کریں گے، اور جو کام دنیا میں کرتے تھے وہ نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدعات کا ارتکاب نہیں کریں گے، بے حیائی نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈکیتی نہیں کریں گے، جادو نہیں کریں گے، والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، سارے کے سارے برے اعمال جو دنیا میں کرتے تھے یا اللہ اب ہم نہیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ اللہ فرمائیں گے کیا میں نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی؟ اس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا، وہ اتنی لمبی عمر 40 50 60 70 سال تمہیں عمر ملی تھی، تم دنیا کی عیاشیوں میں، دنیا کی رگینیوں میں تو مگن تھا، اور تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور میں نے اپنے رب کے سامنے جا کر اس کا جواب دینا ہے، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّذِيرٍ۔ اب چکھو، اس عذاب کو چکھو، آج ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بلائیں گے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کہیں گے آدم ساری کی ساری تیری اولاد ہے، جہنم کا حصہ الگ کر دے۔ یا اللہ جہنم کا کتنا حصہ الگ کرنا ہے؟ اللہ فرمائیں گے 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں اور 999 جہنم میں، وہ 1000 میں سے ایک۔ ہماری آج خوش فہمیاں ختم نہیں ہوتی، فلاں جنت میں چلا گیا، ہم تو پکے ہیں نعوذ باللہ، کیسی کیسی باتیں اپنی زبانوں سے کر جاتے ہیں، ہم تو جنتی ہی جنتی ہیں، ہم نے جنت میں نہیں جانا تو کس نے جانا ہے؟ ایسے ایسے بول کئی لوگ اپنی زبانوں سے بولتے ہیں۔ 1000 میں سے ایک بندہ جنت میں، 999 بندے جہنم میں، پھر کیا حال ہوگا، اور پھر کیا کیفیت ہوگی، پھر کیا صورتحال ہوگی، شاید ہم اس کو بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں ہے کہ جہنم کی آگ کے اندر سے ایک گردن باہر نکلے گی، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 کان ہوں گے، زبان ہوگی، جس کے ساتھ وہ پکارے گی اور کہے گی انی وکلت بثلاثہ، 3 قسم کے لوگوں کو میرے حوالے کیا گیا ہے، میری ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ان کو نہیں چھوڑنا۔ بکل جبار عنید، ہر سرکش ظالم باغی، دنیا میں سرکشی کرنے والا، یہ دنیا کے یہودی بدبخت آج جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب اس جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے، اگر یہ مسلمان ہوئے بغیر مر گئے تو جہنم کا ایندھن ہوں گے، اور پھر جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی۔ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور دوسرا ہر وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنایا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک، اللہ کا حصے دار، اللہ کے ساتھ شرک کا گناہ کیا، یہ بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ کہے گی آج میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، اللہ نے میری یہی ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے میری یہی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میں ایسے شرک کرنے والے کو آج پکڑ لوں، آج نہیں چھوڑوں گی۔ وَبِالْمُصَوِّرِينَ، اور تصویریں بنانے والے، اپنے گھروں میں تصویریں لٹکانے والے، کاغذ پہ ہو یا کسی کپڑے پر ہو یا کسی فریم کے اندر بنا کر اپنے گھر کے اندر تصویریں لٹکانے والوں، یہ تصویر بنانا اور اس کو لٹکانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اپنے گھروں کو تصویروں سے پاک کرو، آئی ڈی کارڈ کی حد تک، پاسپورٹ کی حد تک، یا پیسے کی صورت میں، وہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اس کو بھی بند کر کے جیب میں رکھیں۔ اور باقی جو تصویریں لٹکائی جاتی ہیں، بنائی جاتی ہیں، فلکس کے اوپر بنا لیں، کپڑے کے اوپر بنا لیں، کاغذ کے اوپر بنا لیں، دیوار کے اوپر
پینٹنگ کر کے تصویر بنا لیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت دن اللہ کہیں گے ان کے اندر جان ڈالو، ان کو تو نے بنایا تھا، ان کے اندر روح ڈالو، کوئی روح نہیں ڈالے گا اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اپنے گھروں کا خیال رکھا کرو۔ آج فجر کے وقت درس میں بھی یہ حدیث بیان ہوئی تھی، جس گھر میں تصویر ہوتی ہے یا کتا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ آپ کے صابن کے اوپر تصویر، آپ کی شیمپو کے اوپر تصویر، آپ کے گھی کا ڈبہ لائے اس کے اوپر تصویر، آپ پیمپر لائے اس کے اوپر تصویر، ہر جگہ تصویر۔ ان تصویروں کو پھاڑ کے ضائع کر دیا کرو، ریپر ہو اوپر سے اتار دیا کرو، شاپر پر بنی ہوئی رات کو پھاڑ دیا کرو، مارکر کے ساتھ اس کو مٹا دیا کرو۔ گھر کے اندر جب تک تصویر پڑی ہوگی اس وقت تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، شیطانوں کا بسیرا ہوگا، جنات کا بسیرا ہوگا، اور پھر اس کا انجام سب کے سامنے ہوتا ہے۔ جو ہوتا ہے ہر ایک کو دیکھ لیتا ہے کہ اس کا انجام پھر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال بات کر رہے تھے کہ جہنم کی آگ کے اندر جب جلایا جا رہا ہوگا جلدیں جل جائیں گی، اللہ جلدیں اور تبدیل کر دیں گے، بدل دیں گے۔ صحیح بخاری میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کافر کو لایا جائے گا، اللہ پوچھیں گے آج اگر دنیا بھر کا سونا آج تجھے دے دیا جائے، کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کہے گا میں عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا بھر کا سونا بھی مل جائے میں آج نجات حاصل کرنے کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں بہت چھوٹا کوئی سے مطالبہ کیا گیا تھا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، تو اس سے بات نہیں آیا، شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، اس سے بات نہیں آیا۔ آج تیری نجات کا جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اللہ 40 دن تک اس پر خوش نہیں ہوتا، اس دوران اگر وہ مر گیا تو کافر کی موت مرے گا، اگر دوبارہ پھر شراب پیتا ہے تو اللہ اسے طینۃ الخبال جہنمیوں کا پیپ اللہ اس کو بلائے گا۔ طینۃ الخبال، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جہنمیوں کا پیپ ہے، ان کا بہنے والا جو دنیا میں شراب پیتا ہے جہنم میں اس کو جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا۔ آج شادیوں میں، آج کئی فنکشن میں آج لوگ شراب پیتے ہیں، اسمبلیوں میں شراب چلتی ہے کئی جگہ، اور شراب کے اڈے بنے ہوئے ہیں، اور کوئی کہتا ہے میں نے تو کبھی کبھی پی لیتا ہوں، کبھی کبھی پی لیتا ہوں، اور کبھی کبھی پینے کا انجام آج سن لے، قیامت کے دن تیری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن ہم جہنمیوں کے جلدوں کو جلائیں گے، جہنمیوں کے جسموں کو جلائیں گے، یوم الذین یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنمیوں کے جسم جب آگ میں جل رہے ہوں گے، جہنمیوں کی جلدیں آگ میں جل رہی ہوں گی، اس وقت کیفیت کیا ہوگی انسانوں کی، انسانوں کا حال کیا ہوگا؟ یقول تقلب یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جب جہنم کی آگ پر ان کے چہرے پلٹے جائیں گے، الٹ پلٹ کیے جائیں گے، جس طرح کباب بناتے ہیں بارکیو بھی بنتا ہے، اس طرح چہرے جہنم کی آگ پر ان کے جلائے جائیں گے۔ اس دن کہیں گے ہائے کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، ہم رسول کی بات کو مان لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، اے ہمارے رب ہم نے دنیا میں اپنے وڈیروں کی، اپنے سرداروں کے، اپنے بڑوں کے پیچھے لگے رہے، انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا تھا۔ ربنا آتهم ضعفا من العذاب ربنا آتهم ضعفين من العذاب وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے ہمارے رب آج انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بہت بڑی لعنت کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ لیکن یہ عذر پیش کرنے کے ساتھ خود کو نجات نہیں ملے گی، وہ بھی عذاب کا شکار ہوں گے، یہ بھی عذاب کا شکار ہوں گے، گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے۔ محترم بھائیو، اب دوستو
یہ جہنم کے مناظر جو ہیں وہ بڑے خوفناک مناظر ہیں، ان سے بچنے کے لیے آج ہمیں دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لینے چاہیے، اللہ کی نافرمانیوں سے بغاوتوں سے بھاگا جانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھایا کرتے تھے نماز میں پڑھنے کے لیے، جس طرح ہمیں کو قرآن کی سورت سکھاتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف روایات میں یہ حدیث ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ میں جہنم کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ رسول اللہ خود بھی یہ دعا پڑھا کرتے تھے تشہد کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے، اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تعلیم دیتے تھے کہ تم بھی اس کو پڑھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذابوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔